Islamic banking reforms and solutions. سوال زیر بحث لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ assess and review the current state of Islamic finance operations in the country. اسلامی بینکاری یا اسلام کا اپنا نظام معیشت ہے، اس میں کس قدر پوٹینشیل ہے کہ پورے کنونشنل بینکنگ سسٹم کو ریپلیس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایچ بی ایل میں جو شرعی ایڈوائزری بورڈ ہے اس کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور دارالعلوم کراچی میں اس وقت شیخ الحدیث کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، احل اللہ البیع وحرم الربا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم فیہ سواء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر عمیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر اجتماع منعقد فرمایا اور بندہ ناچیز کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں سود کے بارے میں، سود کی حرمت کے بارے میں، اس کے خرابیوں کے بارے میں، اس کی سزاؤں کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمائے وہ اسی قابل ہیں کہ ہم سب لوگوں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان کے بعد اور جتنے بھی بڑے بڑے گناہ آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ وعیدیں، سب سے زیادہ سخت چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو فرمایا، وہ سود ہے۔ میں نے حدیث شریف پڑھی آپ کے سامنے جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لعنت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، پے آف کرنے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، اور فرمایا کہ گناہ میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں۔ میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن کے مصنف، ان کی کتاب مسئلہ سود کے نام سے، انہوں نے اس میں 40 سے زیادہ احادیث تحریر فرمائی جو سود کی حرمت، اس کے خرابیوں کے بارے میں ہے۔ تو موضوع ہی اتنا اہم ہے کہ اتنا بڑا حرام ہو اور ہم لوگوں کے پاس معلومات اس کی ادھوری ہوں، یہ تو ہمارا ایمان کا تقاضا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں مکمل نالج، اس کے بارے میں مکمل علم ہم لوگوں کو رہنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں کون سی شکلیں حرام ہیں، کون سی شکلیں حلال ہیں۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام میں ہم معاشیات پڑھتے ہیں، بینکنگ بھی پڑھتے ہیں، اور بھی طرح طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ میں خود معاشیات کا اسٹوڈنٹ رہا، جب میں بی اے کر رہا تھا تو اس میں میجر سبجیکٹ میرا اکنامکس تھا۔ مجھے کہیں یہ بات نظر نہیں آئی اپنے سسٹم میں کہ کسی نے اس کے اوپر بحث کی ہو کہ اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ حالانکہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، چاروں طرف گرد و پیش میں ہمارے مسلمان ہیں، لیکن کہیں ہمیں سود کی ڈیفینیشن نہیں پڑھائی جاتی۔ سود کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان کلام پاک میں ایک آیت تو نہیں ہے، بے شمار آیتیں ہیں
احادیث بے شمار ہے، ہمیں نہیں پڑھائی جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نالج بھی بڑی سرسری سی ہمارے پاس ہے۔ سب سے پہلے آج کے اجتماع کے حوالے سے میں یہ بات اپنے تمام بھائیوں کو جو میری بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں ان کے سامنے بھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یونیورسٹی کی سطح ہو، کالج کی ہو، کسی بھی لیول کی تعلیم ہو، اس میں ہمیں جہاں فرائض اسلام معلوم ہونے ضروری ہے وہاں اسلام کے جو محرمات ہیں اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اور اس کی نالج کے لیے ہمیں سود کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس کی جو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جو کلام پاک میں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، یا یوں کہنے ربا القرآن ہے یا ربا الجاہلیہ ہے، وہ ہمیں معلوم ہو۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ربا الفضل بیان کیا، یہ صرف پہلی مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا۔ ہمیں اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم ہونی چاہیے کہ 6 چیزیں ہیں، اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ یہ ایک علمی موضوع ہے، علمی بحث ہے، صرف علماء کے لیے نہیں، عوام الناس کے لیے بھی ہے، تاکہ ہم لوگ کسی ربا میں مبتلا نہ ہوں۔ اور ربا کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہے تعلیم کے حوالے سے، ہمیں اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اسلامی بینکنگ تو ایک حصہ ہے سود سے بچنے کا، لیکن سود صرف بینکوں میں تو نہیں ہوتا، سود تو ہمارے کاروبار کے اندر بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر بازاروں کے اندر جائیں، میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں تاجر برادری بہت بڑی تعداد میں آتی ہے، میں ان کے سامنے جب ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم یخبث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خرید و فروخت سے منع فرمایا جس کے اوپر انسان ایسٹ کے اوپر قبضہ لیے بغیر آگے بیچ دے۔ بڑا مشہور اصول ہے۔ یا ایک انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور وہ اس کو آگے بیچ دے، موٹے سے اصول ہیں۔ جب یہ بتاتا ہوں تو نماز کے بعد بے شمار آ جاتے ہیں تاجر کہ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو 1400 سال پرانا حکم ہے، آپ کو آج پتہ چلا؟ یہ تو اتنی لیک آف نالج کیوں ہے؟ آپ کو دنیا جہاں کے، ہم لوگوں کو دنیا جہاں کی چیزوں کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے چیزوں کا ہمیں علم کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ بالکل غافل بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنے حلقے میں بات کرنی چاہیے کہ سود صرف بینکوں میں نہیں ہو رہا، سود بازاروں میں ہو رہا ہے۔ پھر صرف سود ہی نہیں بلکہ اس سے متعلق ناجائز بے شمار شکلیں جس کو بیان فرمایا احادیث میں، قرآن پاک میں اور فقہ کی کتابوں میں، ان سے ہم کیسے بچیں؟ اور اب اللہ کا شکر احسان ہے، کرم ہے اس کا کہ اسلامی بینکنگ کا آغاز ہوا۔ یقیناً بہت سارے سوالات تو وہ ہیں جو میں مجھے آج اسلامی بینکنگ سے وابستگی کو آج 23واں سال ہے۔ 99 میں عملی طور پہ شامل ہوا، پڑھانا اس کا سلسلہ بہت پرانا چل رہا تھا۔ جو سوالات میں 23 سال پہلے سنتا تھا آج بھی وہی سن رہا ہوں۔ یعنی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ لوگ جو فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو بینکنگ انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، وہ ایک دیگ میں خنزیر پکڑا، ایک دیگ میں آلو پکڑا۔ کیا تماشا ہے یار! کون سا خنزیر پکڑا ہے اسلامی بینکنگ؟ مجھے بتا دے کوئی آدمی یہ بات، کون سا خنزیر پکڑا ہے؟ کار اجارہ کیا خنزیر ہے؟ مرابحہ کیا خنزیر ہے؟ مشارکہ کیا خنزیر ہے؟ مزاربت کیا خنزیر ہے؟ اور آلو کون سا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ آج 23 سال بعد بھی وہی باتیں، وہی لگی لپٹی باتیں۔ میرے بھائیوں، تعلیم یافتہ لوگ، انڈسٹری چل رہی ہے آپ کی، آپ کا کھربوں روپیہ اس بزنس کے اندر انویسٹ ہے۔ کیا ایک آدمی کی وجہ سے؟ شریعہ بورڈ کی وجہ سے؟ یا پیچھے پوری چین ہے آپ کے ایک سلسلے کی؟ اسٹیٹ بینک ہے آپ کا، اسٹیٹ بینک کے بعد آپ کا بینک ہے، اسٹیٹ بینک کے بعد بینک کا اپنا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، شریعہ بورڈ ہے، کمپلائنس ہے، آڈٹ ہے، آپ کا انٹرنل آڈٹ ہے، آپ کا ایکسٹرنل آڈٹ ہے۔ آپ کس چیز سے بچیں گے؟ پھر دوسری بات جس چیز کے اوپر آج ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے، رننگ مشارکہ، مداربہ، اجارہ، مرابحہ، سلم، استثناء، بے شمار
پروفٹ ڈسٹریبیوشن، یہ وہ موضوعات ہیں جو انٹرنیشنلی ایک ادارہ نہیں بے شمار ادارے ان کو طے کر چکے ہیں دلائل کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اچھا وہ جو دلائل ہیں قرآن اور حدیث کے، یا جو شکلیں ہیں اسلامی بینکنگ کی، ان شکلوں کو باقاعدہ AOFI شریعہ اسٹینڈرڈ، AOFI ٹھیک ہے نا، AAOFI ٹھیک ہے نا جی، بحرین کا، آپ کا IFSB ملائیشیا کا، آپ کا المجلس الفقہی، آپ کا المجموع الفقہی الاسلامی جدہ کا، یہ ادارے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی اس کو طے کیا، اور اس میں ایک دو عالم نہیں ہیں، پوری دنیا کے علماء کرام ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ کہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے ان کی رپورٹیں۔ AOFI شریعہ اسٹینڈرڈ آپ الحمدللہ آپ کو اردو میں بھی ملے گا، انگلش میں، عربی میں۔ علمی اعتراضات اگر ہیں علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، اور وہ ہوتے ہیں، یعنی ہمیں بھی ہوتے ہیں، آپ کو بھی ہوں گے، آپ پڑھیں گے آپ کو بھی ہوں گے، اس کا علمی استدلال بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات نے جو رائے دی اس سے بہتر، وہ بہتر ہو بنسبت اس کے جو پہلے ہوا، اس کا بھی ایک وہاں پر ایک طریقہ کار رکھا گیا ہے۔ وہ طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کا سلسلہ رہتا ہے ان اسٹینڈرڈس کے اوپر۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی علمی کوئی نقطہ ہے، کوئی حوالہ ہے، کوئی بات ہے، آپ ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ ہم نے بھی کئی موقع پر اپنی تجویز دی اور کیا گیا، تو یہ سلسلہ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں دو تین موٹے موٹے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں ایسے اعتراضات کرنے سے بچنا چاہیے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے بات کا سمجھ میں نہ آنا، اس بنیاد کے اوپر آپ سسٹم کو کنڈم نہیں کر سکتے کہ جب اس کے سسٹم میں یہ خرابی ہے۔ آپ سوال ضرور کریں، سوال کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، لیکن ایسی بات کرنا کہ لوگ اسلامی بینکنگ سے بدظن ہوں، تو پھر اس کے پاس دوسرا حل کیا ہے۔ اگر ہم اسلامی بینکنگ سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں یا ہم لوگوں کو یہ بات کرتے ہیں، تو اس کا حل دوسرا حل یہ کہ سیدھی سے آپ سے سودی بینکنگ میں جائیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے واضح جنگ ہے۔ اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے ہاں لوگوں کے اعتراضات کیا ہوتے ہیں، کچھ یہاں پر ہوئے، کچھ اور مجالس میں ہوتے ہیں۔ نمبر ایک بڑا مشہور اعتراض جو میرے سے پہلے کچھ ایک دو حضرات نے وہ سوال اٹھائے کہ جی بینچ مارک وہی ہے، جب بینچ مارک وہی ہے تو پورا سسٹم گویا کہ آپ کا سودی ہو گیا۔ میں اس سوال کا بہت، یعنی کوئی سیمینار، کوئی کورس ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ والا سوال نہیں ہوتا، مجھے یاد نہیں کہ کہیں ہو۔ میں اس کو وہی جواب دوں گا جو جناب محترم نور احمد شاطہ صاحب نے دیا، وہی جواب ہے اس کا کہ بینچ مارک ہونے کا سے سود ہونا تو لازم نہیں آتا نا۔ یہ پانی ہے، یہ پانی لیٹر میں ہے نا، اس کا بینچ مارک لیٹر ہے نا، اس کا پیمانہ لیٹر ہے نا۔ پیٹرول کا پیمانہ بھی تو لیٹر ہے اور دودھ کا پیمانہ بھی لیٹر ہے۔ کیا کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہے کہ پانی، پیٹرول اور دودھ سیم ہو گئے؟ اس لیے کہ دونوں کے اندر ایک بینچ مارک آتا ہے، لیٹر آتا ہے۔ میں اپنی گاڑی میں دودھ بھر لوں اور چائے کے اندر پیٹرول ڈال دوں، کیا کوئی کرے گا؟ آپ تمام حضرات اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شریعہ کے اندر وہ بنیادی چیز، وہ شرائط ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، ہمیں فرمائے۔ قبضہ ہو، مثال کے طور پہ احل اللہ البیع، کلام پاک کی آیت کا پہلا حصہ، احل اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، جو اسلامی بینکنگ میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ حرم الربا، ربا کو حرام قرار دیا کہ آپ قرضے کے اوپر منافع مت لو، اس سے ہم بچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب احل اللہ البیع کا پہلا حصہ کیا ہے کہ وہ چیز قبضے میں، وہ چیز مملوک ہو، وہ چیز موجود ہو، وہ چیز مقبوض ہو، وہ چیز معلوم ہو، وہ چیز متعین ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تمام حضرات اہل علم ہیں، یہ اسلام کی بیع کی کنڈیشنوں میں سے بنیادی موٹی کنڈیشنیں کہ ہم اس کو پورا نہیں کرتے اسلام میں۔ یہ جو میرے سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے یہ بات فرمائی کہ ہم اتنے لمٹ
لمیٹڈ ہے اسلامک بینکنگ میں کہ سودی بینکنگ والے تو کھلے ہیں، وہ تو ایک دن کے لیے پیسہ ٹی بل میں لگا دیں گے، ایک دن کے لیے پیسہ پرائز بانڈ میں لگا دیں گے، وہ پیسہ تو کہیں اور کسی جگہ پر انویسٹ کر دیں گے۔ ہمارے اسلامی بینکنگ میں تو ہاتھ پیر بندھے میں، ہم تو پیسہ کہیں لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام کی شرط کیا ہے کہ آپ کے اندر بیع ہونی چاہیے، خرید و فروخت ہونی چاہیے، یا اجارہ ہو یا پارٹنرشپ ہو، مشارکت و مضاربت ہو، اس کی اپنی کنڈیشن، اس کی اپنی شرائط ہیں، تو ان شرائط کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کہ اسلامی بینکوں کے پاس لیکویڈیٹی پڑی رہ جاتی ہے، وہ ٹی بلز میں جا نہیں سکتے، وہ پرائز بانڈ میں جا نہیں سکتے، وہ دوسری ایسی ٹرانزیکشنوں کے اندر جا نہیں سکتے جن کے پیچھے کوئی ایسٹ نہ ہو، جن کے پیچھے کوئی اسلام کی ٹرم۔ یہ شریعہ بورڈ نے اعتراض کر دیا جی اس کے اندر آپ نہیں کر سکتے، آپ بن جائیں، وہ رک جاتے ہیں۔ تو یہ صورتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلامی بینکنگ میں اب یہ سب سے بڑا اعتراض اس وقت اسلامی بینکنگ کے اوپر 2-3 ہوتے ہیں۔ میں چھوٹی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نمبر 1، بینچ مارک۔ میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بینچ مارک، میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بینچ مارک کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ بینچ مارک کتنی صورتوں کا بنے گا؟ 3۔ یا تو سودی بینچ مارک سے برابر ہوگا یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، اس کے علاوہ چوتھی صورت تو نہیں بنے گی نا۔ سودی بینچ مارک مثال کے طور پہ 11% فار ایگزامپل، کائبور +1 کائبور +2 جو بھی ہے، اس یا تو کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یا برابر ہوگا۔ تو کیا اسلام نے سستا ہونے کا وعدہ کیا ہے کہ اسلام کی ہر چیز سستی ہوگی؟ کہیں وعدہ ہے؟ اسلام نے وعدہ تو نہیں کیا ہے۔ یہ تو اسلام نے نہیں کہا کہ وہ چیز آپ کو سستی ملے گی۔ ہمارے ہاں لوگ اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں مہنگی ہے، سودی سسٹم سے بھی مہنگی ہو رہی ہے۔ بھئی اگر کسی وجہ سے ہو رہی ہے تو ہو رہی، اگر کل ہمارا بینچ مارک بن گیا اسلامی، اور بننا چاہیے، میں اس کے بالکل ہونا ضروری ہے، اور اس کی ہم نے تجاویز بھی دے رکھی ہیں، اور ملائیشیا میں اور بحرین میں اس کے تجربے بھی ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ ہوگا۔ جس پر اسلامی بینکنگ کا آغاز ہوا تھا، بڑے بڑے مسئلے بیچ میں حل نہیں ہوئے تھے، آج وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے، وہ بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ بینچ مارک کا مسئلہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا، لیکن جب تک حل نہیں ہوتا اس کو یہ سمجھنا کہ چونکہ بینچ مارک وہ لگ رہا ہے لہٰذا یہ ٹرانزیکشن ہے، اس کے اندر سود داخل ہو گیا، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بینچ مارک یا تو برابر ہوگا یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ اگر بینچ مارک زیادہ ہو، مثال کے طور پہ گاڑی مل رہی ہے یا مکان کی مثال دی گئی، مکان مل رہا ہے مثال کے طور پہ 12% کے اوپر کائبور کے، ٹھیک ہے جی، 12% کے اوپر مکان ملا، آپ کہتے ہیں کہ اسلامی لحاظ سے آپ اس کو مہنگا بیچ دو، یعنی 16% کا کر دو، تو کیا کوئی لے گا آپ سے؟ مارکیٹ میں ایک چیز 12 روپے کی ہے، آپ اس کو 16 روپے کی بیچو گے، اگر بکے گی تو کتنی بکے گی؟ ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ اعتراض آئے گا جی اسلام کے نام کے اوپر چونا لگایا جا رہا، اسلام کے نام کے اوپر استحصال کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر وہ گاڑی سستی بیچیں گے، آپ کا کوئی تاجر نہیں لے گا اگر آپ 16% پہ گاڑی لیں۔ ہم نے HBL میں تجربہ کیا، ہماری گاڑی مہنگی تھی، لی نہیں کسی نے، بکی ہی نہیں گاڑی، بینچ یعنی زیادہ انہوں نے ریٹ لگایا عام مارکیٹ سے۔ یہ بالکل میں کرنٹ آپ کو پچھلے کچھ عرصے پہلے کی مثال دے رہا ہوں۔ دوسری صورت یہ کہ آپ بینچ مارک سے کم میں لیں، کائبور سے کم کریں آپ، یعنی کائبور 12 پر ہے آپ 8 پر لیں، تو یقیناً سب لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ ایک چیز جو بازار میں 12 روپے کی مل رہی تھی آپ نے 8 روپے کی بیچی۔ لیکن آپ کا جو ڈپازٹ ہولڈر ہے، وہ ڈپازٹ ہولڈر تو اس کو تو پروفٹ کم آئے گا نا۔ اب اس بینک کا جو ڈپازٹ ہولڈر ہوگا اس کو پروفٹ کم جائے گا، کیونکہ آپ تو کائبور سے 4% کم پہ بیچ رہے ہو۔ تو وہاں یہ اعتراض ہوگا، لوگ کہیں گے جی لے جی اسلامی بینکنگ اچھی ہے، یہاں پر جو عام ڈپازٹ ہولڈر ہوتا ہے سرمایہ دار کو تو فائدہ پہنچا دیا، ڈپازٹ ہولڈر مر گیا، اس کو پروفٹ ہی نہیں آ رہا۔ نتیجہ کیا ہے؟ برابر رہیں گے، برابر رہیں گے تو یہ اعتراض ہے جو آپ کے ساتھ ہے کہ دونوں کا ریٹ ایک ہو گیا، تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک پرائسنگ کرائٹیریا ہے، اس کے علاوہ اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کے اندر سود داخل ہوگی۔ نمبر 1۔ دوسری بات، ایک ہمارے محترم حارث عالم صاحب نے ایک سوال اٹھایا، میں کہ جی کہ کرایہ ایک لگایا جاتا ہے کہ سرجانی ٹاؤن کا اور DHA کا۔ میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اعتراض بہت لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے عام کرایہ داری میں اور ہاؤس فائنانس میں، ہاؤس فائنانس کی بات کرتا ہوں،
عام کرایہ داری میں اور ہاؤس فائنانس میں فرق ہے. عام کرایہ داری میں تو آپ کو صرف کرایہ پہ مکان ملتا ہے، تو اس میں ریٹ یہاں کا اور وہاں کا فرق ہو. لیکن اسلامی بینکنگ میں آپ کو مکان کی ملکیت بھی ملتی ہے. اب سرجانی ٹاؤن کے مکان کا یونٹ آپ خریدیں اور ڈی ایچ اے کے مکان کا یونٹ خریدیں تو دونوں کی قیمت تو نہیں ایک ہو سکتی نا. یہ میں آپ سے فرق عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ہر رینٹل کے اندر، ہاؤس فائنانس کے اندر، ڈی ایم فائنانسنگ کے اندر، ہر رینٹل کے اندر جہاں اجارہ کیا رینٹل ہوتا ہے وہاں اس کا کیا بھی ہوتا ہے، آپ کو اس کا آنرشپ کا پورشن اور یونٹ بھی آپ اس کو بیچ رہے ہو، خرید رہے ہوتے ہو. یہ اس کا کمبینیشن ہوتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈمنش مشارکہ ہے وہ 3 کانٹریکٹ کا بنچ ہوتا ہے، 3 کانٹریکٹ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ہر کانٹریکٹ اپنے اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. نمبر 1 جوائنٹ آنرشپ ہوتی ہے، مشارکت ہوتی ہے. ایک مکان 2 پارٹیوں کے درمیان ایز پر انویسٹمنٹ ریشو وہ مکان ان کی ملکیت میں آتا ہے. نمبر 2 رینٹل ہوتا ہے، اس کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ رینٹل کے ساتھ چلتا ہے. پھر یونٹ کی جو سیل پرچیز ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ہمیں ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، اسلام کی کنڈیشن ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے اس کے اندر. اسی طرح ہر ٹرانزیکشن کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو پڑھیں، اس پر جو علمی نکتے ہیں، علمی اعتراضات ہیں ضرور اٹھائیں اور ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے سود سے بچنے کا، یہ کام پوری دنیا کے مسلمانوں کا. سود سے بچنا اللہ کا حکم ہے، پوری تمام امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے حکم دی. علماء نے جو کوششیں کی، میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں. جو لوگ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں محنت کر رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں نا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کموڈٹی منافع پہ اعتراض ہے، اس میں ہمیں بھی اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں ہمیں بہت اعتراض ہے، ہمیں بہت تحفظات ہیں، اور ہم اس کو آسانی سے کہیں چلنے نہیں دیتے کموڈٹی مرابع. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری پروڈکٹ ایسی آتی ہیں وہ روکتے ہیں، لیکن ہم اس کا متبادل حل بھی بتاتے ہیں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں اپنے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، بڑی اہم بات اور تمام اہل علم کے سوچنے کی بات. وہ ایک بات فرماتے تھے کہ دیکھو، جو چیز معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا حل بتانا اہل علم کا کام. جو چیز معاشرے کی کیا ہو، ضرورت ہو، اس کا حل بتانا یہ اہل علم کا کام. فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء اور اہل علم اس کا حل نہیں بتائیں گے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے یہ مذاق میں کہا یا طنز میں کہا، اسلامی بینکنگ پر تو ہر طرح کی تحریریں موجود ہیں نا جی، تو پازیٹیو بھی اور نگیٹو بھی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا جی شراب کا حل بتائیں، تو شراب کا حل بتانا کوئی ضرورت نہیں، شراب لت ہے، بدترین لت ہے. بینکنگ یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ بزنس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر فی الوقت موجودہ زمانے میں آپ انٹرنیشنل تجارت سے وابستہ نہیں ہو سکتے. ہمارا ملک میں ہر وقت تو آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کی ضرورت ہے، تو بینکنگ تو انوالوڈ ہے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے. جوا، کوئی کہے جی جوئے کا اسلامی حل بتائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، حرام ہے قرآن کی روح سے. جب حرام ہے اس لیے کہ لت ہے، اس کی کوئی معاشرتی ضرورت نہیں ہے، لیکن تجارت کی تو معاشرتی ضرورت ہے نا. اس کی جو حرام شکلیں ہیں اگر ہم اس کو حرام کہتے ہیں تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی حلال شکلیں بتائیں. اسی لیے علماء کرام جب یہ کہتے ہیں کہ بینکنگ کا سود حرام ہے تو اس کے متبادل بھی دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام میں ہر طرح کا حل موجود ہے. یہ ہے بات. اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے تمام حاضرین سے، خرابیوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتیں ہیں جو غلطیوں سے اور خرابیوں سے پاک ہوتی ہے. باقی آپ اور ہم سے تو ہر طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ غلطی خرابی ہم میں سے نہیں ہو رہی یا اسلامی بینکنگ بالکل غلطیوں سے پاک ہے، قطعاً ایسا نہیں. غلطیاں ہوں گی، خرابیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کو حل کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری. اور صرف اسلامی بینکنگ کی ہم بات نہ کریں، ہم تمام جائز طریقہ تجارت کی بات کریں. طریقہ تجارت کمپنیوں کا الگ ہے اور بازاروں کے الگ ہیں، دکانوں کے الگ ہیں، دکانوں کے رواج علیحدہ ہیں، زمینوں کی اسٹیٹ. اب میں ایک مرتبہ مجھے یہاں کے ڈی ایچ اے میں
اسٹیٹ ایجنٹس کی کوئی ایسوسیشن تھی، انہوں نے بلایا، میں نے ان کے سامنے تیاری کر کے گیا، میں نے ان کے سامنے بہت ساری شکلیں رکھیں، 2 نشستیں اس کی ہوئیں. آپ یقین مانیں اتنی خرابیاں کہ میں حیران ہو گیا کہ اس کے اندر یہ بھی بات بھی ہوتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی ہم تو سود خور ہوتے ہیں، یہ تو آپ کا تو پیور ناجائز، آپ جو بات سوالات کر رہے ہیں تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. تو یہ طریقہ کار ہر طرف ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس کی نالج کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. کسی کو میری کوئی بات بری لگ گئی ہے میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ. بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر مفتی زبیر اشرف عثمانی، اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے.